بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ ہم انسان ہیں، ہمیں زندگی میں مختلف حالات کا سامنا کرنا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کبھی ہم خوش بھی ہوتے ہیں، کبھی ہم پریشان ہوتے ہیں۔ زندگی میں غم، پریشانیاں اور مشکلات ساتھ ساتھ ہیں، اور اللہ نے ان مشکلات سے نکلنے کے راستے بھی خود ہی بتا دیے ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اور جب ہم نا امید ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ کہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ولا تیأسوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اور جب ہم نا امید ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تسلی کیسے دیتے ہیں، انی ان اللہ، میں اللہ آپ لوگوں کے ساتھ ہوں۔ اب ہم نے اپنے رب کو منانا کیسے ہے، اپنے رب کو پکارنا کیسے ہے؟ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو یقیناً اللہ دعاؤں کو سنتا ہے اور قبول بھی فرماتا ہے۔ اللہ کا ذکر ایک محفوظ قلعہ ہے۔ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس محفوظ قلعے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس محفوظ قلعے میں داخل ہونے کے بعد اللہ کی رحمت میں آ جاتا ہے۔ ہر پریشانی، ہر غم، ہر تکلیف، ہر بیماری اور ہر گناہ سے محفوظ ہو کر اللہ کے ذکر کے قلعے میں آ جاتا ہے۔ آج ہم ان 4 مختصر وظائف کا ذکر کریں گے جو غم، پریشانی اور مشکلات کے حل کے لیے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے ہیں۔ تو آئیے وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے ہے الصلاۃ علی رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ہمارے غم، پریشانیوں اور مشکلات کا حل ہے۔ اگر ہم اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں غموں، پریشانیوں سے نجات دیتے ہیں اور مشکلات کے حل نکالتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، صلو علیہ وسلم تسلیما۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں۔ دوسرا کیا ہے؟ کثرت الاستغفار، کثرت سے اللہ سے اپنے گناہوں کی استغفار کرنا، توبہ کرنا۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اپنے گناہوں کی پر پشیمان ہو کر اللہ سے اپنے گناہوں پر توبہ کرنی چاہیے۔ تیسرا کیا ہے؟ یا ذل جلال والاکرام، یہ بھی چلتے پھرتے کرنے والے وظائف ہیں۔ ہم اللہ کے ذوالجلال ہونے کے، اللہ کے اکرام ہونے کا ہمیں احساس ہے، اور ہم اس احساس کو اپنے اندر کس طرح سے اتارنا ہے؟ اپنے اللہ کا ذکر کر کے، یا ذل جلال والاکرام۔ اور چوتھا وظیفہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ وہ وظیفہ ہے جس کے بارے میں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ یعنی ہم پریشان ہیں، غموں میں مبتلا ہیں، مشکلات کا شکار ہیں، تو میرے پیارے پیغمبر کے بتائے ہوئے ان وظائف کو کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غموں سے، پریشانیوں سے نجات دیں گے اور مشکلات سے نکلنے کا حل ڈھونڈ دیں گے۔ اور ان کی کوئی کاؤنٹنگ نہیں ہے کہ کتنا چلتے پھرتے۔ ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے کیا ہے؟ الصلاۃ علی رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں۔ دوسرا کیا ہے؟ کثرت الاستغفار، اپنے گناہوں پر پشیمان ہو کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ تیسرا کیا ہے؟ یا ذل جلال والاکرام، اللہ کی عظمت کو مانتے ہوئے اپنے اللہ کو پکاریں۔ اور چوتھا کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا ہم کثرت سے ذکر کریں تو یقیناً اللہ تعالی ہمیں ان مشکلات سے نکلنے کے راستے بتا دیں گے، نکال دیں گے۔
اور یہ جب چاہے کرتے، ان کا کوئی کرتے رہیں یہ وظائف، ان کا کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے، جب چاہے درود پاک پڑھیں، جب چاہے اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں، جب چاہے یا ذل جلال والاکرام پڑھیں اور پڑھنا چاہیے، اور جب چاہے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں۔ ان وظائف سے اللہ تعالی ہر طرح کی مشکلات سے نکلنے کا راستہ نکال دیں گے، بشرطے کہ ہمارا اللہ تعالی پر یقین پختہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ نے بتائے ہیں اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے غموں، پریشانی اور مشکلات سے نکلنے کے راستے بتائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو حل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی خاص رحمت فرمائے۔ ہماری تمام مشکلات کو حل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔